ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سارہ سلار کے والدین کی باتیں سن کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ بات سنتی ہے کہ سلار کی مدر کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کی اتنی اذیت ناک زندگی اسی ستارہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ستارہ نے میرے بیٹے کو ہی بالکل اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کبھی اس کے خاندان والوں کا ایک کام کرتا پھر رہا ہے، کبھی دوسرا، اور ٹکے ٹکے کی جاب وغیرہ کر رہا ہے صرف اس ستارہ کی وجہ سے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب سلار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں ستارہ کو لے کے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا کیونکہ ڈیڈ جس طرح اپنی گندی پولیٹکس کے لیے استعمال کر رہا ہے، میں ستارہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تو تب ہی سلار کی ماں سلار کو ہی طعنہ دیتی ہے کہ تم تو گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہو، ایک دفعہ اس لڑکی سے بھی پوچھ لو، وہ لڑکی کبھی بھی اس طرح کی لگژری لائف سٹائل چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے تم سے شادی ہی تمہارے خاندان کی دولت کو دیکھتے ہوئے کی تھی۔ سارہ سوچتی ہے کہ سلار کو میری کتنی کیئر ہے کہ وہ اپنے لائف سٹائل اور پیرنٹس تک کو چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن میں سلار کو اس اذیت سے نہیں گزرنے دوں گی، کیوں نہ میں خود ہی سلار کی زندگی سے چلی جاؤں۔ اس لیے وہ اپنے تایا کے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ سلار اور اس کے پیرنٹس کے درمیان جو بھی کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور سلار کو ستارہ کی وجہ سے جتنی بھی ٹینشنز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نانی نے تو ستارہ اور سلار کی شادی کے موقع پر انہیں گھر گفٹ کیا تھا، تو اگر ان کے حالات اتنے ہی کشیدہ ہیں تو وہ اس گھر میں کیوں شفٹ نہیں ہو جاتے؟ بہرحال ستارہ اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور اپنے تایا کے گھر پہنچ جاتی ہے، جو کہ دراصل وہ گھر اس کا اور اس کے بھائی صہیب کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تائی ستارہ کو اس طرح گھر واپس دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ مشکل سے ہی تو پلاننگ کر کے اس کو گھر سے نکالا تھا، اور یہ اب پھر سے گھر واپس آ گئی ہے۔ تمہاری وجہ سے ہی میری کرن ان حرکتوں میں پڑی ہے، ورنہ وہ تو جتنی شریف تھی کبھی کسی لڑکے سے بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارہ حیران رہ جاتی ہے اور اپنی تائی سے کہتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے دل میں میرے لیے اتنا بغض ہے، جس پہ تائی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ہاں ہے، مجھے تم سے بغض ہے کیونکہ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ اب تایا تائی کو اس طرح ستارہ پر چیختے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ دوسروں کے عیب گنوانے کی بجائے اگر تم اپنی اولاد پر توجہ دی ہوتی تو شاید تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تایا تو تائی کو ڈانٹ کر آگے چلا جاتا ہے، لیکن تائی ابھی تک ستارہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو تم سے گھن آتی ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ کیا میں اتنی نفرت کرنے کی وجہ سے پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ تو تائی کہتی ہیں کہ مجھے تم سے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی جب تم نے حیدرآباد میں تماشا لگایا تھا، اگر تم نے سلار سے شادی کرنی تھی تو تم کم سے کم کراچی آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ اس طرح چوری چھپے خاندان والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اس سلار سے چکر چلانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ میری معصوم کرن نے تمہیں یہ سب کچھ کرتے دیکھا تو اس کے معصوم دماغ میں آیا کہ میں بھی شاید کسی کے ساتھ چکر چلا لوں تو میری بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اب کرن جو اندر کھڑی اپنی ماں کی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ تو میں نے اور نمی نے کیا تھا، اس میں ستارہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کرن اس وجہ سے بھی شرمندہ ہے کہ اگر کرن کو سلار نہ بچاتا تو وہ بدنامی کے دل میں پھنس چکی ہوتی، کبھی باہر نکلنے کا تصور بھی نہ کر پاتی۔ اب اس کی برداشت جواب دے پاتی ہے، اور اتنے میں کرن اپنی ماں کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان، یہ سب کچھ تو میں نے اور نمی نے کیا تھا، اس میں ستارہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس دوران صہیب آ جائے گا اور وہ جب یہ باتیں سنے گا کہ ستارہ کو بدنام کرنے کے پیچھے کرن اور نمی کا ہاتھ ہے تو وہ شرم کے مارے گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ دوسری طرف جب سالار اپنے گھر آئے گا تو وہاں ستارہ موجود نہیں ہوگی۔ جب وہ اپنی ماں سے پوچھے گا کہ ستارہ کہاں ہے تو اس کی ماں کہے گی کہ وہ تو یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو سالار کہے گا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، تو اس کی ماں کہے گی کہ اپنی تایا کے گھر چلی گئی ہے۔ سالار فوراً وہاں سے نکلتا ہے اور تایا کے گھر پہنچ جاتا ہے، یہاں ستارہ موجود ہوتی ہے۔ سالار ستارہ سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، تم ادھر سے کیوں آئی ادھر؟
تو ستارہ کہے گی کہ میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتی، آپ اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، میں یہاں رہوں گی اور آپ وہاں۔ تو اس دوران سالار کہتا ہے کہ تم جہاں رہے گو اور میں وہاں اکیلا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے دل میں تمہاری کیا قدر ہے۔ اس دوران سالار ستارہ کو طاہر کے گھر سے لے جائے گا اور اپنے گھر میں لے آئے گا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئیں گے تو سالار ستارہ سے کہے گا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا قدر ہے۔ اس دوران ستارہ سالار سے کہے گی کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا قدر ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اپنی ہنسی زندگی گزارو۔ دوستو، اگر میری ویڈیو